میں آپ کو قادیانیوں کی ایک اور سازش بتا دوں. قادیانیوں نے ایک بہت بڑی سازش اور بھی کی اور اس سے مذہبی طبقہ بھی متاثر ہو گیا. وہ سازش کیا ہے سنیں. انہوں نے مسلمانوں کا سیاسی شعور بیدار نہیں ہونے دیا. میں نے تو بڑے ہلکے لفظ استعمال کیے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کا سیاسی شعور چھین لیا. انہوں نے کہا مذہب اور سیاست یہ الگ الگ چیزیں ہیں. جو دیندار آدمی اس کا کام ہی نہیں ہے سیاست کرنا. پھر وہ کیا کرے؟ وہ اللہ کرے. وہ حجرے میں بیٹھے, وہ ہاتھ چموائے مریدوں سے نذرانے لے آستانے بنائے اور گدی نشین, اور پھر آگے وہ اپنا وارث بنائے, پھر وہ اپنا وارث بنائے. بس یہ خانقاہی نظام چلتا رہے گا, اسلام چلتا رہے گا. اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ اسلام وہ دین ہے جس میں پاپائیت بھی نہیں ہے اور موروثیت بھی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ہاں, پاپائیت بھی نہیں ہے اور موروثیت بھی اسلام میں نہیں ہے. اسلام اس کا مزاج کیسے سنیں. اسلام کا مزاج یہ ہے, اللہ اکبر, ابو عامر فاسق. ابو عامر سارے نہیں بولتے نا, پھر آپ کو یاد بھی تو کرانا ہے اسلام. ابو عامر فاسق, یہ ابو عامر راہب کے نام سے تھا, مدینہ پاک میں تھا. لوگ بڑا مانتے تھے اس کو, بڑا عبادت گزار متقی پرہیزگار ہے. پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ تشریف لے آئے. جب حضور آ جاتے ہیں نا تو پھر ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں. ابو عامر فاسق یہ رسول اللہ کو نہیں مانتا تھا. حضور نے, اس کو لوگ راہب کہتے تھے, حضور نے فرمایا تو فاسق ہے. یہ غزوہ احد میں کفار کی طرف سے آیا اور اپنے ساتھ 50 بندوں کا لشکر لے کے حضور کے مقابلے میں آیا. لیکن آپ اسلام کا مزاج دیکھیں اور حضور کی محبت کا رنگ دیکھیں. اللہ کس کے گھر میں کس کو پیدا کرتا ہے؟ ابو عامر فاسق کے گھر میں حضرت سیدنا حنظلہ غسیل الملائکہ پیدا ہوا. وہ رسول اللہ کی طرف کھڑے ہوئے ہیں, اپنے باپ کے مقابلے پر کھڑے ہوئے ہیں اور غزوہ احد میں شہید ہو گئے. لاش مبارک مل نہیں رہی تھی. بعد میں جب لاش ملی تو پانی سے تر تھی. کہا کہ یہ حضور سے پوچھا گیا, حضور نے فرمایا ان پر غسل تھا اس لیے فرشتے اٹھا کے لے گئے, ان کو غسل دلوایا. اور آپ شادی کی پہلی رات شادی کی, آپ چھوڑ کر آپ میدان احد میں تھے. پھر دیکھیں ابو عامر فاسق کے گھر میں حضرت سیدنا حنظلہ پیدا ہو گئے اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رسول اللہ کا منافق دشمن, حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے حضور کے خلاف, دین کے خلاف سازشیں کرتا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں حضرت عبداللہ کو پیدا کر دیا. اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ, جو مخلص مسلمان, اور یہی وہ حضرت عبداللہ ہیں جو جنگ یمامہ میں ختم نبوت کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کے گھر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کر دیا, جو جنگ یمامہ میں سپہ سالار بن کے آئے مسلمانوں کے. یہ تو اللہ رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس گھر سے آواز حق کو کیسے بلند کر دے. یہ تو اس مالک کے فیصلے ہیں, یہ اس کی دین ہے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اسلام کے مزاج کو سمجھے. قادیانی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کا سیاسی شعور چھین لیا. اس کے لیے انہوں نے مہم چلائی کہ ہم تو کسی سے نفرت نہیں کرتے, ہم بے ضرر لوگ ہیں. یہ قادیانیت کی بولی ہے. مسلمان کافروں کے لیے بے ضرر نہیں ہوتا, مسلمان منافق کے لیے بے ضرر نہیں ہوتا, مسلمان قادیانیوں کے لیے بے ضرر نہیں ہوتا, مسلمان گستاخ رسول کے لیے بے ضرر نہیں ہوتا. ہم تو اسے ضرر ایسی پہنچائیں کہ اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں. یہ کیسی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہم بے ضرر ہیں؟ نہیں, مسلمان بے ضرر نہیں ہے. مسلمان حضور کے دشمن کے لیے بہت ضرر پہنچانے والا ہے. قادیانیوں نے یہ بولیاں بولی, اور آپ کو ایک مشہور جملہ ہے قادیانیوں کا, وہ کہتے ہیں محبت سب کے لیے, نفرت کسی سے نہیں. پھر تو قرآن کی کتنی آیات کا انکار کرو گے؟ اللہ نے تو کافروں سے نفرت کی ہے. پوچھ رہا ہوں آپ سے, اللہ نے کافروں سے, رسول اللہ نے کافروں سے, صحابہ نے کافروں سے, گستاخان رسول سے, باپ کے دشمن سے تم نفرت کرو اور گستاخ رسول سے نفرت نہ کرو؟ یہ کیسی بات ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ مسلمان کی یہ بولی نہیں ہے کہ ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے. محبت سب کے لیے ہے, محبت صرف رسول اللہ کے لیے, محبت حضور کے غلاموں کے لیے, محبت اسلام کے لیے, محبت
دین اسلام کے لیے. تو مسلمانوں کا سیاسی شعور چھینا اور پھر ان سیاستدانوں کو پروموٹ کیا جو انسانیت سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں, انسانیت سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں, ان کے کردار اتنے گھناونے ہیں. یہ قومی اسمبلی پاکستان کا جو چہرہ ہے اس میں جو کچھ ہوتا ہے ہر حکومت میں, وہ آپ کو پتہ ہے جو ان کا کردار ہے.